خالہ میں نے ایسا کیا کیا تھا جو آپ اتنا غصے میں آ گئیں؟ آپ کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تب خالہ بولیں، یار میں ڈر گئی تھی، تم نے اچانک آ کے مجھے پکڑ لیا اور اس ٹائم مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، میں بہت گھبرا گئی تھی، اور مجھے تمہاری پرواہ نہ ہوتی تو میں یہاں آتی تم کو منانے۔ خالہ کے ایسے میرے اوپر وزن لے کر لیٹنے سے مجھے مزہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں اس سے زیادہ چاہتا تھا اور ڈر بھی رہا تھا کہ میری کوئی بات یا حرکت خالہ کو بری لگ گئی تو بہت کام خراب ہو جائے گا۔ اس کا نظارہ میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکا تھا۔ میں نے خالہ سے کہا، اور سائڈ پر آ جائیں، میں تھک گیا ہوں۔ خالہ شوخی سے بولیں، میرا وزن نہیں برداشت کر سکتے، اور اس کے ساتھ ہی میرے اوپر سے اٹھ کے پہلے کی طرح بیٹھ گئیں۔ خالہ کے ایسے بیٹھنے سے میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسنا شروع کر دیا کہ میں کچھ نیا چاہتا تھا، یہ تو پرانا ہو گیا۔ خالہ بیٹھ کے کہنے لگیں، ندیم اب ناراضگی ختم ہوئی یا ابھی بھی ہے؟ تب میں نے کہا، خالہ اب میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو آپ کو بری لگے۔ خالہ نے کہا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، جیسے آج میں نے آپ کو پیچھے سے پکڑا اور آپ ناراض ہو گئیں۔ تب خالہ بولی، اس کا مطلب ہے تم ابھی تک راضی نہیں ہوئے اور دوستوں سے اتنا زیادہ ناراض نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، خالہ میں اب ناراض نہیں ہوں، لیکن ڈر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کس بات پہ خفا ہو جائیں۔ خالہ بولیں، میں تمہاری کسی بات پہ خفا نہیں ہوتی، بس جب تم نے پکڑا تھا تب میں ڈر گئی تھی اور پتہ نہیں تم کو کیا کیا بول گئی۔ میں نے کہا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، پھر کبھی ایسی میری حرکت سے آپ کو غصہ آ گیا تو تب خالہ بولیں، اب بس کر دے میرے باپ، میں آئندہ غصہ نہیں کروں گی، اور ہنس پڑیں۔ میں بھی ہنس پڑا۔ میں نے ہنستے ہوئے خالہ کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنے اوپر کر لیا تو خالہ بولیں، میرا وزن تم سے برداشت نہیں ہوتا، اور ہنستے ہوئے میرے ساتھ سائڈ میں لیٹ گئیں۔ خالہ نے میرے بازو پکڑ کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور بولیں، ندیم اتنا غصہ نہ کیا کرو، غصہ آدمی کو نقصان دیتا ہے۔ میں نے کہا، خالہ مجھے غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا کہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا۔ تب خالہ نے میری طرف کروٹ لی اور بولیں، میری اتنی پرواہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں بہت زیادہ ہے۔ خالہ نے اپنا ایک ہاتھ میرے اوپر رکھ دیا۔ خالہ کا سر میرے ساتھ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، خالہ میری کوئی بھی بات بری لگے تو مجھے بتا دیا کریں، لیکن مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ خالہ نے کہا، پکا پرومس، میں آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے خالہ کی طرف کروٹ لے لی اور اپنا ایک ہاتھ خالہ کے اوپر رکھ دیا۔ اب ہم ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے گلے مل رہے ہوں۔ ہم دونوں خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ میرے بازو پر خالہ کا سر تھا، میرا بازو خالہ کے اوپر تھا۔ میں خالہ کو محسوس کر رہا تھا۔ خالہ کا بازو میرے اس بازو کے شولڈر پر تھا جو خالہ پر تھا۔ ناریل میرے ساتھ دب رہے تھے۔ چہرے سے چہرے کا فاصلہ کچھ انچ کا تھا۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ چہرے اتنے قریب تھے کہ ایک سانس ایک دوسرے کے چہرے کو ٹھنڈے موسم میں بھی گرم کر رہی تھی۔ دونوں کے دل کی دھڑکن بھی ہم آسانی سے سن بھی سکتے تھے اور گن بھی سکتے تھے۔ ہماری خاموشی کے ساتھ چھت پر بھی مکمل خاموشی تھی۔ خالہ بولی، ندیم دن کیسا گزرا؟ میں اچانک خیال سے نکلا اور چونک کر پوچھا، جی خالہ آپ نے کیا کہا؟ خالہ نے کہا، کیا سو گئے تھے؟ میں نے کہا، نہیں خالہ آپ نے کیا پوچھا؟ تب خالہ نے کہا، ندیم کیسا رہا دن؟ میں نے کہا، بس خالہ سفر بہت زیادہ ہے، لیکن ابا جی بائک نہیں لے کے دیں گے۔ خالہ نے کہا، تم کو صحیح طرح چلانا بھی تو نہیں آتی۔ پھر خالہ نے کہا، کل جانا ہے کالج؟ میں نے کہا، نہیں خالہ ایڈمیشن ہو گیا ہے، اب بکس وغیرہ لینی ہے، کلاسز بعد میں شروع ہوں گی۔ خالہ میں نے کہا، خالہ آپ کا دن کیسا گزرا؟ تب خالہ بولی، مت پوچھو، میں سارا دن ہی بور ہوتی رہی ہوں، تم ہوتے تو گپ شپ ہوتی رہتی ہے، اور ہاں آج آصف آیا تھا، میں تو کمرے سے نہیں نکلی۔ میں نے کہا، اس کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ تب خالہ بولیں، نہیں یار سبق کیسا، تم نے کہا وہ میری وجہ سے آتا ہے تو میں نکلی ہی نہیں، اور ویسے بھی میں نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے،
دفع کرو اس کو۔ خالہ کے جانے کی بات سن کر میں افسردہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا خالہ ایسے نہیں ہو سکتا، آپ یہاں ہی رک جاؤ، میں نے بڑے ہی جذباتی انداز میں کہا۔ تب خالہ بولی نہیں بچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالہ اکثر ہی ہم کو بچہ کہہ دیتی تھیں، حالانکہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے کہا خالہ پلیز مان جاؤ نا۔ تب خالہ نے مجھے زور سے ساتھ لگایا۔ اب وہ پوری میرے ساتھ پریس ہو رہی تھیں، خاص طور پر ناریل۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں نے بھی زور سے ان کو اپنے گلے لگایا۔ خالہ بولی ندیم کافی دیر ہو گئی ہے، اب چلے نیچے۔ میں نے فوراً شوخی سے انکار کر دیا۔ ہم دونوں نے ہاتھ ابھی ڈھیلے نہیں کیے تھے کہ خالہ بولی اگر کوئی اوپر آ گیا تو ہم کو ایسے دیکھ کے کیا سوچے گا؟ میں نے معصومیت سے کہا کچھ نہیں سوچے گا۔ سیڑھیوں کا دروازہ خالہ کی طرف تھا۔ خالہ نے سر تھوڑا اوپر کر کے دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا خالہ؟ خالہ بولی کچھ نہیں ہوا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کسی نے ایسے دیکھ لیا تو میں ہنس پڑا اور بولا ہم کوئی چوری کر رہے ہیں۔ خالہ نے سر دوبارہ میرے بازو پہ رکھ لیا، ان کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ میں نے اپنا بازو تھوڑا ٹائٹ کیا تو خالہ نے بھی اپنا بازو کر دیا۔ اتنا زیادہ تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ سب کر کے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، اور خالہ کا اس ٹائم مجھے آئیڈیا نہیں تھا ان کی فیلنگ کیا ہیں۔ تب اوپر اچانک کھٹکا ہوا۔ خالہ بجلی کی سپیڈ سے چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ میں بھی بیٹھ گیا تو ہمارے سامنے سے بلی بھاگ کے جا رہی تھی۔ میں نے کہا خالہ بلی ہے۔ خالہ کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں۔ خالہ نے اپنا منہ گھٹنوں میں رکھا ہوا تھا اور لرزتی آواز میں بولیں ندیم میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے خالہ کا سر اپنی طرف کیا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ خالہ کانپ رہی تھیں۔ میں نے لیٹتے ہوئے اپنے بازو سے خالہ کو پکڑ کے ساتھ لٹا لیا۔ اب ناریل مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ خالہ کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ خالہ کے اوپر رکھا اور پھیرنے لگا اور کہا خالہ آپ ایسے ہی ڈر جاتی ہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ خالہ رونے والی آواز میں بولی ندیم تم ابھی بچے ہو، تم کو نہیں پتا زمانہ کتنا خراب ہے، وہ نہیں سوچتا ہم خالہ بھانجے ہیں۔ میں خالہ کو تسلی دے رہا تھا اور کہا ہاں جی آپ تو زمانے کی بھی اماں جی ہیں جو زمانے کو جانتی ہیں۔ تب خالہ بولی ندیم مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے اور دیر بھی ہو گئی ہے، اب نیچے چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں جانا، نہیں جانا۔ خالہ میری بات سن کر ہنس پڑیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔